دو لفظ اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے ضال اور مضل، اور ایک ہوتا ہے زار اور مضر۔ ایک ہے کہ گمراہ کون ہے، کتنا گمراہ ہے، اور گمراہ کرنے والا کون ہے، ضال اور مضل۔ ایک ہوتا ہے زار اور مضر، نقصان دہ کون ہے۔ ضلالت الگ چیز ہے اور ضرر الگ چیز ہے۔ ایک یہ دیکھنا ہے کہ ضلالت اور گمراہی میں بڑا کون ہے، ضلالت اور گمراہی میں بڑا ہوا کون ہے، ضلالت اور گمراہی میں آگے کون نکلا ہے۔ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ ضرر اور نقصان میں بڑا کون ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی ضلالت میں بڑا ہے لیکن دین کو، اسلام کو، ہمارے کاس کو نقصان نہیں دے رہا، اور ایک شخص ضرر یعنی ضلالت میں چھوٹا ہے لیکن دین کو اور ہمیں نقصان دینے میں بہت آگے ہے۔ ضلالت الگ چیز ہے، ضرر الگ چیز ہے۔ ان دو باتوں میں فرق آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ میں مثال دوں گا تو بات بڑی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ایک شخص ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے اور وہ عیسائی ہے، اور ایک شخص آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کی مسجد میں آتا ہے، مسلمان ہے اور وہ نمازی ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص عیسائی ہے اور ایک مسلمان نمازی ہے، لیکن ہماری نمازوں کو خراب کون کرتا ہے، ہماری اجتماعیت کو کون توڑتا ہے، ہمارے مسلک پر حملہ آور کون ہے، وہ عیسائی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک محلے میں بسنے والا عیسائی ہے، مسجد کی نالی بھی صاف کرتا ہے، مسجد کا گٹر بھی صاف کرتا ہے، جہاں ہمارے مسلمان بھائی نماز پڑھتے ہیں جوتے کی جگہ بھی صاف کرتا ہے وہ عیسائی۔ اب ظاہر ہے جب عیسائی یا مسلمان نہیں ہے تو بہت بڑی گمراہی ہے، مسلمان نہ ہونا بہت بڑی ضلالت ہے۔ گمراہی کا آخری درجہ وہ کفر ہی ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بیچارہ مرتکب ہے۔ اور ایک شخص مسلمان ہے، نمازی ہے، مسجد میں آتا ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے، کبھی ایک نمازی کو وسوسہ، کبھی دوسرے نمازی کو وسوسہ، کبھی امام کے خلاف باتیں، کبھی کسی مقتدی کے خلاف باتیں۔ اس نے پوری مسجد میں فتنہ برپا کیا ہوا ہے۔ کبھی نمازیوں پر فتوے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی، کبھی امام پر فتویٰ ہے تو امامت کا مستحق نہیں ہے، کبھی مقتدیوں کا آپس میں توڑ رہا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی فتنہ، ہر روز کوئی نہ کوئی فتنہ، پوری مسجد کا ماحول اس نے برباد کیا ہوا ہے۔ اگر آپ تراویح کے لیے کھڑے ہوں، وہ فتنہ کھڑا کرے گا، جو 20 تراویح نہ پڑھیں یہ سنت کے خلاف ہے، اب تراویح فتنہ کھڑا کر دیا۔ آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو یہ آپ نے رفع دین نہیں کی، آپ نے آمین اونچی نہیں کی، آپ نے ٹخنے آپ نے جو ہے نا پاؤں کے درمیان فاصلہ اتنا نہیں کیا، تمہاری نماز نہیں ہو رہی، تو وہاں فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ ایک ہی مسجد میں امام فارغ ہوتا ہے، ایک دوسری جماعت ہو رہی ہے، پھر تیسری لا رہے ہیں، پھر چوتھی لا رہے ہیں، اجتماعیت کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کی محلے میں ایک عیسائی ہے، ضلالت میں بہت آگے ہے، لیکن وہ نہ مقتدی کو کچھ کہہ رہا ہے، نہ امام کو کچھ کہہ رہا ہے، نہ مسجد کو کچھ کہہ رہا ہے، بلکہ وہ مسجد کی نالیوں کو صاف کرتا ہے، گٹر کو صاف کرتا ہے، جوتے کی جگہوں کو صاف کرتا ہے۔ اب مسجد کے امام اس عیسائی کے خلاف تقریر نہیں کرتے، تقریر کرتے ہیں اس شخص کے خلاف کرتے ہیں جو مسجد کے نمازیوں کو منتشر کر رہا ہے۔ تو جو شخص ضال اور زار، مضل اور مضر میں فرق نہیں سمجھتا، وہ امام پر اعتراض کرے گا کہ جی محلے میں عیسائی ہے، اس کے خلاف تو آپ نے کبھی تقریر نہیں کی، آپ نے جب بھی تقریر کی نمازی کے خلاف کی ہے۔ امام صاحب سمجھائیں گے بیٹا، مسجد میں جو نمازی آتے ہیں ان کو عیسائی خراب نہیں کر رہا بلکہ یہ نمازی خراب کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیں، ضلالت اور چیز ہے، ضرر اور چیز ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں تاکہ مزید بات کھل کر سامنے آئے۔ محلے کے امام صاحب کے مسجد کے ساتھ تعلق والے دو قسم کے آدمی، کچھ لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اپنے بچے قرآن پڑھنے کے لیے امام کو دیتے ہیں۔ ایک شخص جمعہ بھی نہیں پڑھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر دیکھیں گے بھی ان میں ضلالت میں کون آگے ہے
تو ضلالت میں آپ اس کو آگے سمجھیں گے جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو مسجد میں اپنے بچے نہیں بھیج رہا، آپ اسے سمجھیں بھئی یہ ضلالت میں بہت آگے ہے۔ لیکن نقصان کون دے رہے ہیں؟ ان نمازیوں ہی میں سے ایک آدمی ہے، امام صاحب آپ کی تنخواہ اتنی ہے تو موٹر سائیکل کہاں سے آیا ہے؟ آپ کی تنخواہ اتنی ہے تو آپ کپڑے کہاں سے لیتے ہیں؟ بجلی کا بل کیسے ادا کرتے ہیں؟ اور آپ کے گھر کے اندر کھانا بہت اچھا پک رہا ہے، آپ نے کبھی کچھ کیا، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کبھی امام صاحب 1 منٹ دیر ہو گئے تو پوری مسجد کو، آسمان کو سر پہ اٹھا لینا ہے کہ آپ امام ہو کر تاخیر کرتے ہیں، آپ نے امام ہو کر دیر کر دی ہے۔ کبھی امام صاحب بیماری عذر کی وجہ سے مسجد میں جماعت کے لیے نہ آ سکے تو امام کے خلاف فتنہ کھڑا کریں، اس امام کو نکال دو، اس نے آج نماز نہیں پڑھائی۔ اب آپ بتائیں کہ امام کو جو فکر ہے وہ کس بات کی ہے؟ جو شخص مسجد میں نہیں آتا اس کے بارے میں فکر ہے کہ نمازی بن جائے، لیکن وہ امام کو نقصان نہیں دے رہا۔ نقصان دینے والا یہ شخص ہے کہ جو مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور ہر وقت پلان بنا رہا ہے کہ میں اس امام کو کیسے نکالوں۔ تو اب دیکھو، ضرر ہونا الگ چیز ہے اور ضلالت ہونا الگ چیز ہے، ان دونوں میں فرق کرنا سیکھیں۔ ہمارے ہاں اس فرق نہ کرنے کی وجہ سے بسا اوقات جب ہمارے بھائی کسی ایسے فتنے کے خلاف کام کرتے ہیں جو فتنہ بظاہر چھوٹا ہوتا ہے، بظاہر وہ کفر یا فتنہ نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں یا تم کافر کے خلاف کام نہیں کرتے، تم ہندو کو مسلمان نہیں بناتے، عیسائیوں کو مسلمان نہیں بناتے، جو پہلے سے مسلمان ہیں تم ان کے خلاف لگے ہو۔ حالانکہ ہم ان کے خلاف نہیں لگے ہوتے، وہ ہمارے خلاف لگے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے مردوں کو ان کے فتنے سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھانا پڑتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ان دونوں میں فرق سمجھ لو۔ زال اور مضل ہونا اور بات ہے، زار اور مضر ہونا اور بات ہے۔ بس اوقات بعض بندے ضلالت میں بہت آگے ہوتے ہیں لیکن ضرر میں بہت پیچھے ہوتے ہیں، اور بعض ضلالت میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ضرر اور نقصان پہنچانے میں بہت آگے ہوتے ہیں۔